تو یہ چیز معلوم ہونا بہت ضروری ہے کہ وقف کہتے کسے ہیں اور وقف پہ کس کا حق ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں، ملک ہندوستان کے اندر وقف کا مسئلہ چل رہا ہے۔ بہت سے مسلمانوں کو یہ علم ہی نہیں ہے کہ وقف کہتے کس کو ہیں۔ تو یہ چیز معلوم ہونا بہت ضروری ہے کہ وقف کہتے کسے ہیں اور وقف پہ کس کا حق ہوتا ہے۔ تو وقف جو کہتے ہیں، وقف کی زمینیں یہ اللہ کی ملکیت ہوتی ہے، یعنی کہ جو وقف کی ہوئی زمینیں ہیں یہ اللہ کی ملکیت ہیں، اس سے اللہ کی حکومت چلتی ہے، اور ان پہ حق کس کس کا ہوتا ہے اور اس میں کیا انسان کیا کر سکتا ہے، اس وقت کی زمین پر کیا نہیں کر سکتا۔ تو اس کے لیے حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا محمد اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی اپنی کتاب بہشتی زیور کے اندر لکھتے ہیں، انہوں نے وقف کے مسائل لکھے ہیں، 5 مسائل لکھے ہیں کہ وقف کہتے کسے ہیں اور اس پہ کس کس کا حق ہوتا ہے۔ تو میں آپ کے سامنے وہ عبارت پڑھ کے پیش کر دیتا ہوں، بہشتی زیور اور صفحہ نمبر 186۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، وقف کا بیان۔ مسئلہ نمبر 1، اپنی کوئی جائیداد جیسے مکان، باغ، گاؤں وغیرہ خدا کی راہ میں فقیروں کو، غریبوں، مسکینوں کے لیے وقف کر دیا کہ اس گاؤں کی سب آمدنی فقیروں محتاجوں پر خرچ کر دی جائے، یا باغ کے سب پھل پھول غریبوں کو دے دیے جائیں، اس مکان میں مسکین لوگ رہا کریں، کسی اور کے کام میں نہ آوے، تو اس کا بڑا ثواب ہے۔ جتنے نیک کام ہیں مرنے سے بند ہو جاتے ہیں، لیکن یہ ایسا نیک کام ہے کہ جب تک وہ جائیداد باقی رہے گی برابر قیامت تک اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ جب تک فقیروں کو راحت اور نفع ملتا رہے گا برابر نامہ اعمال میں ثواب لکھا جائے گا۔ یعنی کہ ایک تو وقف کی قسم یہ ہے کہ وقف جو ہے وہ غریبوں کے نام کر دیا جائے، اسے غریبوں کا اس پر حق ہو، غریب، مسکین، فقیر یہ لوگ اس کے اندر رہا کریں۔ اور آگے مسئلہ لکھا، مسئلہ نمبر 2، اگر اپنی کوئی چیز وقف کر دے تو کسی نیک وقت دیانت دار آدمی کے سپرد کر دے کہ وہ اس کی دیکھ بھال کرے کہ جس کام کے لیے وقف کیا ہے اسی میں خرچ ہوا کرے، کہیں بیجا خرچ نہ ہونے پائے۔ یعنی کہ جو وقف کر دیا ہے وہ کسی ایسے دیانت دار آدمی کے حوالے کر دیا جائے، اس کی نگرانی میں رکھا جائے کہ جس چیز کے لیے وقف کیا ہے وہ اسی کام میں آئے، اس کے علاوہ اور کسی کام کے اندر نہ آئے۔ اور اس کے آگے مسئلہ نمبر 3 لکھا ہے، جس چیز کو وقف کر دیا اب وہ چیز اس کی نہیں رہی، اللہ تعالیٰ کی ہو گئی، اب اس کو بیچنا، کسی کو دینا درست نہیں۔ اب اس میں کوئی شخص اپنا دخل نہیں دے سکتا، جس بات کے لیے وقف ہے وہی کام اسی سے لیا جاوے گا اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ یعنی کہ جو وقف اللہ کے نام پر کر دی گئی، جو اس کا مالک ہے جس نے خریدی تھی، اب یہ اس کی بھی نہیں رہی، وہ اپنا حق اس پر نہیں جما سکتا کیونکہ وہ اللہ کے نام پر ہو گئی۔ اس کے آگے مسئلہ نمبر 4، مسجد کی کوئی چیز جیسے اینٹ، گارا، چونا، لکڑی، پتھر وغیرہ کوئی چیز اپنے کام میں لانا درست نہیں، چاہے کتنی ہی نکمی ہو گئی ہو، لیکن گھر کے کام میں نہ لانا چاہیے بلکہ اس کو بیچ کر مسجد ہی کے خرچ میں لگا دینا چاہیے۔ یعنی کہ مسجد کی کوئی چیز جو بیکار ہو چکی ہے، لکڑی ہے اور بھی بہت سی چیزیں مسجد کے اندر موجود ہوتی ہیں، تو جو مسجد کے لوگ ہوتے ہیں، مسجد کے ذمہ دار ہوتے ہیں، وہ اسے اپنی اس میں لے لیتے ہیں کام میں، تو یہ لینا بھی جائز نہیں، بلکہ اگر کوئی چیز بالکل ٹوٹ چکی ہے تو اس کو بیچ کر اور کوئی چیز مسجد میں رکھوا دے، اسے اپنے کام میں نہیں لیا جاتا۔ اس کے آگے مسئلہ نمبر 5، اور یہ آخری مسئلہ لکھا ہے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے، وقف میں یہ شرط ٹھہرا لینا بھی درست ہے کہ جب تک وہ زندہ ہو اس وقت کی آمدنی خواہ سب کی سب یا آدھی تہائی اپنے خرچ میں لایا کروں گی، پھر میرے بعد فلاں ایک جگہ خرچ ہوا کرے، اگر یوں کہہ لیا تو اتنی آمدنی اس کو لینا جائز اور حلال ہے، اور یہ بڑا آسان طریقہ ہے کہ اس میں اپنے آپ کو بھی کسی طرح کی تکلیف اور تنگی ہونے کا اندیشہ نہیں، اور جائیداد بھی وقف ہو گئی۔ اسی طرح اگر یوں شرط کر دے کہ اول اس کی آمدنی میں سے میری اولاد کو اتنا دے دیا جایا کرے، پھر جو بچے وہ اس نیک جگہ میں خرچ ہو جاوے، یہ بھی درست ہے، اور اولاد کو اسی قدر دے دیا جایا کرے گا۔ یعنی کہ کوئی چیز وقف کر دی
لیکن اس میں یہ شرط ٹھہرا دی کہ اس میں آدھا جو ہے وہ مسجد کو دے دیا جائے اور اس کی آدھی آمدنی مجھے دے دی جائے، تو یہ جائز ہوگا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یہ آسان بھی ہے کہ اپنے آپ کو بھی کوئی تکلیف نہیں ہوگی اور ثواب کا ثواب بھی مل جائے گا، اور یہ بھی شرط ٹھہرا سکتے ہیں کہ جتنی آمدنی مجھے مل رہی تھی اس سے بعد مرنے کے میری اولاد کو یہ آمدنی ملتی رہے، تو اس میں بھی کوئی گناہ نہیں۔ تو اللہ پاک ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔